یہ 24ویں نظم کا آخری حصہ ہے جاوید نامے کا۔ مولانا روم کی روح جو ہے وہ علامہ اقبال سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی شعر سنا۔ جلال الدین اغوانی کی بات سن کے مولانا روم جو ہیں ان میں سوز و درد بھر جاتا ہے، اور پھر اس نظم میں بتاتے ہیں کہ ہمیں مستقبل سے مایوس ہونا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا چاہیے، اپنے اوپر یقین کرنا چاہیے، قرآن مجید پہ عمل کرنا چاہیے، اور پھر اقبال کو تلقین کرتے ہیں کہ ایسے شعر کہو جس سے ملت جو ہے وہ ان میں امید آئے، ہوپ آئے، مایوس نہ ہو۔ پیر رومی پہ کر جذب و یقین درد آشنا، جانتا ہوں اس کے دل پر اس سخن نے کیا کیا، اس کی آ اتری میرے دل میں مثل نیشتر، اور شہیدوں کے لہو سے اشک تھے رنگیں تر، ہے دل مرداں ہدف جس کی نگاہ کے تیر کا، دیکھ کر پھر اس نے اغوانی کی جانب یوں کہا، دل شفق کی طرح خون میں رنگ لینا چاہیے، ہاتھ کو فتراک حق کو سونپ دینا چاہیے۔ پیر رومی زندہ رود سے یعنی علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ کوئی شعر سنا۔ پیر رومی جو سراپا سوز و درد، ان کی جان پر اغوانی کی بات نے کیا اثر کیا، میں ہی جانتا ہوں، یعنی علامہ اقبال ہی جانتے ہیں۔ ان یعنی رومی کے دل کے اندر سے ایک جگر نکلی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو شہید کے خون سے بھی زیادہ رنگین تھے۔ وہ شخصیت یعنی مولانا رومی جس کی نگاہ کے تیر نے بندگان حق کے دلوں کے سوا اور کسی کو نہیں چھیدا، اس نے اغوانی کی طرف دیکھا اور کہا، دل کو شفق کی مانند خون میں رنگ لینا چاہیے اور ہاتھ اللہ کی فتراک میں دینا چاہیے۔ میسج یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، آنے والا وقت اچھا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا چاہیے اور قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے اچھے اور روشن مستقبل کی امید رکھنا چاہیے۔ ہوپ بہت ضروری ہے۔ صورت جوئیں رواں امید کے باعث ہے جاں، ہے انا کہیے جو نومیدی کو مرگے جاویداں، مجھ کو اس کے بعد دیکھا اور کہا، اے زندہ رود، ایک دو بیتوں سے کر آتش جہاں میرا وجود، ہے ہماری ناقہ خستہ و حزیں محمل گراں، تلخ تر ایسے میں لازم ہے نوائے سارباں، امتحان ہے پاک مردوں کے لیے کرب و بلا، اس لیے ہے تشنگاں کو تشنا تر کرنا رواں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جان امید سے ہی بہتی ہوئی ندی کی مانند بنتی ہے، امید تر کر دینا، ہوپ ختم کر دینا، مایوس ہو جانا جان کی ہمیشہ کی موت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر رومی نے میری طرف دیکھا یعنی علامہ اقبال کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے زندہ رود، دو ایک شعروں سے وجود کے اندر آگ لگا، یعنی ایسے شعر سنا جس کو سن کر دل میں سوز و جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہماری اونٹنی تھک چکی یا بیمار ہے، اب ضروری ہے کہ سارباں کا نغمہ زیادہ تلخ ہو تاکہ نغمے سے مست ہو کر وہ بوجھ محسوس کیے بغیر منزل کی طرف رواں رہے۔ اللہ کے پاک بندوں کی آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے، پیاسوں کو زیادہ پیاسا کرنا جائز ہے۔ سارباں کہتے ہیں اونٹ کو ہانکنے والا، شتربان کہتے ہیں اونٹوں کا محافظ، تشنگان تشنا کی جمع پیاسے، کلیم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پار موسیٰ کی طرح کر راستے کی روید نیل، گامزن ہو سوئے آتش تیز تر مثل خلیل، نغمہ مردانہ جس سے آتی ہو خوشبوئے دوست، جو ہماری قوم کو لے جائے سوئے کوئے دوست۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح تو دریائے نیل سے گزر جا اور خلیل کی طرح آگ کی طرف قدم بڑھا، ایسا مردانہ نغمہ سنا جس سے دوست یعنی محبوب حقیقی کی خوشبو آئے تاکہ ملت کو دوست کے کوچے میں لے جائے۔ مین میسج یہ ہے کہ اقبال تو ایسی شاعری کر جو عشق حقیقی کی حامل اور سچے جذبے موجود ہوں
اور اس شاعری سے ملت میں ایسے جذبے پیدا ہو جائیں جس سے اللہ تعالیٰ پہ، قرآن پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان ہو جائے۔